وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبریک صاحب، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ سوال تو آپ نے بہت ویلڈ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ عدالتوں کا مزاج بگاڑنے والے بھی ہم متاثرین ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، دیکھیں، اداروں کو اور عدالتوں کو، یہ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہی ہوتے ہیں نا لوگ، یہ تو آسمان سے تو اترے نہیں ہیں، یہ بھی پاکستانی ہوتے ہیں، ہم میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو سوسائٹی میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس سے یہ بخوبی واقف ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے میں اور آپ اور ہم سارے واقف ہیں کہ فراڈ کس حد تک ہو رہے ہیں پاکستان میں آن لائن، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم نے ان کے مزاج ایسے بگاڑے ہیں کہ ہم مختلف کمپنیوں میں جاتے ہیں، جتنے متاثرین ہیں ان میں سے کوئی 50%، 40% یا 60% کیش ورتھ میں نہیں گئے، کیش ورتھ میں گئے۔ دوسری کوئی کمپنی آتی ہے اس میں بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی کمپنیز آتی ہیں جن کا سیف الرحمان سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ پروفٹ کا لالچ دے رہی ہوتی ہیں تو لٹنے پٹنے کے باوجود ان میں بھی جاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں سے ادارہ بھی واقف ہوتا ہے اور عدالتوں کے جج بھی واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ایک تھاٹس، ان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ یار یہ عوام سدھرنے والی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس سوچ کے باعث بھی کیس جو ہیں پرولونگ ہوتے ہیں، طویل ہوتے ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، حق تو ہمارا ہے پیسے کا، ہم نے بی فار یو میں لگایا یا جن لوگوں نے کیش ورتھ میں لگایا، اپنا حلال کا پیسہ لگایا، اس کی واپسی ان کا قانونی اور بنیادی حق ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں نا، عدالتیں یہ بھی دیکھتی ہیں کہ آج ایک کمپنی کے سلسلے میں یہ فراڈ کا کیس لے کر آئے ہیں، کل دوسری کمپنی کے سلسلے میں آئے گا، پرسوں تیسری کمپنی کے سلسلے میں آئے گا۔ پبلک بھی وہی ہے، کمپنیاں بھی وہی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، کمپنی کے سی اوز کے، نیٹ ورکرز کے چہرے بدل جاتے ہیں، اور کام جو کرتی ہے ان کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کر کے یہی پبلک کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جج نے یہ ساری چیزیں بھی ذہن میں رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لیں مدد ہے کہ نیب اس وقت اپلیکیشنز پھر بھی وصول کر رہا ہے، ورنہ سیدھی سی بات ہے نیب یہ جو ہے ایکسکیوز بھی کر سکتا تھا کہ آپ لوگ سدھرنے والے ہیں نہیں، ہم سے پوچھ کے آپ کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ ہم لٹ گئے، اب ہماری مدد کرو۔ جبکہ نیب اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ بار بار، ان کا کوئی ایک سائیکلون پیریڈ ہوتا ہے، اس میں یہ بار بار اپنی ویب سائٹ پہ نوٹس لگاتے ہیں کہ آن لائن کمپنیاں فراڈ ہیں، ان میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ تو وہ اپنا اس سے زیادہ کیا فرض ادا کر سکتے ہیں؟ اب جب کوئی کمپنی میدان میں آتی ہے تو وہ نیب میں یا جو ایس ای سی پی ادارہ ہے اس کا گورنمنٹ کا، جو کہ کمپنیز کو رجسٹرڈ کرتا ہے، پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو یہ کمپنیز وہاں پہ ان کو جو اپنا چارٹر پیش کرتی ہیں، جو بزنس پلان پیش کرتی ہیں، وہ اس کے مطابق ان کو رجسٹریشن دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں تو بالکل اس کے برعکس کام کرتے ہیں، پبلک سے فنڈنگ لینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ پبلک سے فنڈنگ لینا یعنی کراؤڈ فنڈنگ پاکستان کے قانون میں اجازت ہی نہیں ہے اس کی۔ تو اب آپ خود سوچیں، غلطی تو 100% متاثرین اور ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کی ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے فطری طور پہ انسان لالچی ہوتا ہے، شارٹ کٹ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلدی ٹائم میں جو ہے ہمارے حالات بدل جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے قانون اٹل ہیں، خدا کے قانون سے ہٹ کے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ فطری لالچ کے تحت ہم بار بار مختلف کمپنیوں میں جاتے ہیں، جبکہ ماضی کا ہم سب کا تجربہ بڑا تلخ ہے ان کمپنیوں کے سلسلے میں۔ لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں، اب بھی اگر کوئی کمپنی آئے اور کہے جی 20% ہم منافع آپ کو ماہانہ دیں گے، یہی متاثرین جو ابھی بی فار یو کے لیے درخواست دے رہے ہیں، ہمارے بار بار متوجہ کرنے پر یہ پھر بھی اس نئی کمپنی میں جائیں گے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں نا، سارا قصور ہم عدالتوں کو تو نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں پاکستان کا عدالتی نمبر
دنیا کے 256 ممالک میں کون سے نمبر پہ آتا ہے. تو یہ سارے عوامل ہوتے ہیں. جی میرے بھائی شیخ سعد صاحب، لیٹ تو خیر سارے بہت ہوئے ہیں، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ نیب اب بھی اپلیکیشنز وصول کر رہا ہے. وہ اپلیکیشنز جو اس کو پوسٹل سروس سے مل رہی ہیں، اور وہ اپلیکیشنز جو اعجاز بھائی کے تھرو جا رہی ہیں، یعنی بائی ہینڈ اعجاز بھائی جو جمع کروا رہے ہیں، وہ ساری اپلیکیشنز نیب وصول کر رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. تو لیٹ تو خیر ہو گئے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں گیا. دیر آید درست آید. اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد نیب یہ اپلیکیشنز مزید وصول کرنے سے انکار نہ کر دے. وہ کہیں جی یہ تو مسلسل آ رہی ہیں. تو اب مقصد یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم پیریڈ میں زیادہ سے زیادہ اپلیکیشنز نیب کے پاس چلی جائیں، تاکہ کوئی رجسٹرڈ ہونے سے نیب میں محروم نہ رہ جائے. جی کمال خان میرے بھائی، آپ نے جس مد میں بھی رقم سیف الرحمان کی کمپنی بی فار یو کو دی ہے، چاہے وہ کار کمیٹی کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ ریوارڈ بائک کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ جو اکاؤنٹس انہوں نے کچھ بند کیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 5% ایکٹیویشن اور 10% ایکٹیویشن فیس دیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹ جو ہے دوبارہ ری ایکٹیو کیے جائیں، چاہے وہ رقم ہو. یعنی جس مد میں بھی آپ نے رقم بی فار یو کے حوالے کی ہے، اس سب کا آپ اپنی اس ایپلیکیشن میں انویسٹمنٹ کے ساتھ کلیم کر سکتے ہیں. اب ایپلیکیشن کا طریقہ کار کیا ہے، وہ تو تقریباً اعجاز بھائی روزانہ ہی گروپ میں ان لوگوں کی اپلیکیشنز شیئر کرتے ہیں جنہوں نے ان کے تھرو نیب کو بائی ہینڈ اپلیکیشنز بھجوائی ہیں. تو کوئی بھی اپلیکیشن دیکھ لیں، سیم پیٹرن ہے. اس میں سے کوائف ہٹا کے ایڈٹ کر کے آپ اپنے کوائف ڈال لیں، اس کی کمپوزنگ کروا لیں، پرنٹ نکلوا لیں، ٹھیک ہو گیا. پاکستان پوسٹ سروس جو ہے، یعنی سرکاری سروس، اس سے جا کے آپ اس کو لفافے میں بند کر کے جو ہے رجسٹری کر دیں نیب کے ایڈریس پر. نیب کا ایڈریس میں ابھی گروپ میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں، ویسے تقریباً روزانہ ہی میں شیئر کرتا ہوں. اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی دقت، کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے اس سارے پروسیس میں، تو آپ اپنے سارے انویسٹمنٹ کی اور تمام رقومات کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اعجاز صاحب کو ان کے ان باکس میں بھیج دیں. جو خرچہ آپ کو اپنے گھر سے یہ کام کرنے پر آتا ہے، وہی خرچہ بھی آپ اعجاز بھائی کو بھیج دیں. وہ سارا پروسیس کر کے اور آپ کی اپلیکیشن بائی ہینڈ جا کے نیب کے آفس میں جمع کروا دیں گے. وہاں سے جو ان کو رسید ملتی ہے وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں واٹس ایپ پر، اور آپ کی اپلیکیشن جو نیب کی اسٹیمپ جب لگ جاتی ہے ریسیونگ کی، اس کا عکس، اس کی کاپی بھی آپ کو واٹس ایپ پر پرووائڈ کر دیتے ہیں. دونوں طریقۂ کار ہیں، جو مناسب سمجھیں وہ اختیار کر لیجئے اور اپنی اپلیکیشن کو پروسیس کر لیجئے.